وہ چیزیں کھا رہے ہیں جو چیزیں یا تو حرام ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں یہ حرام، یا حرام اگرچہ نہیں ہے مگر مشکوک ضرور ہیں، اور اگر مشکوک بھی نہیں ہے تو بے فائدہ ہے۔ مثلا یہاں اس وقت بہت سارے لوگ باہر کے پیک شدہ مرغے کھا رہے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ وہ شرعاً ذبح ہوئے ہیں یا نہیں۔ باہر کے بنے ہوئے کباب خرید کر کے کھا رہے ہیں، اور ہماری دکانوں پر خاص طور پر بڑے بڑے سٹوروں میں وہ باہر کے بنے ہوئے کباب، باہر کے بنے ہوئے رشتے کوفتے لا رہے ہیں، گرم کر کے کھا رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں کہ اس کو حلال طریقے سے ذبح کیا گیا یا نہیں، وہ کھا رہے ہیں لوگ۔ یہاں کے بہت سارے بڑے بڑے ہوٹلوں میں باہر کی پولٹری ذبح کی ہوئی پیک کی ہوئی آتی ہے۔ یہ تو یہیں کا مسئلہ نہیں ہے، تو دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کا مسئلہ، یہاں تک کہ خود عرب ممالک کا مسئلہ بھی ہے۔ خیر ہمیں وہاں کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا ہے، یہ تو وہاں کے لوگ، وہاں کی حکومتیں اور وہاں کے علماء فیصلہ کریں گے کہ وہاں جو باہر کے ملکوں کی پولٹری آ رہی ہے وہ ذبح کی ہوئی وہ حلال ہے یا حرام، مشکوک ہے یا کیا، یہ تو وہ کریں گے۔ لیکن ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ جب کسی چیز کو کھائیں تو پہلے دیکھ لیں کہ یہ مشکوک تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے ہٹوں پر جا کر کے، جن ہٹوں پر جا کر کے آپ ٹیسٹ فل غذائیں کھا رہے ہیں، ان ہٹوں پہ جا کر پیزا ہٹ اور کیا کیا ہٹ ہوتی ہیں، ان پہ جا کر کے جب آپ وہاں وہ چیزیں کھائیں گے، ہو سکتا ہے وہاں وہ جو پیتھیاں آپ کھا رہے ہیں اس پیتھی کے اندر جو گوشت ہے وہ نہیں معلوم کیسا ہے۔ جبکہ صورتحال یہ بھی پائی گئی کہ جموں سے ٹرک چلا سری نگر کے لیے، اور اس میں مرغے تھے، راستہ خراب ہو گیا، بند ہو گیا، مرغے سارے مر گئے۔ انہوں نے کہا بہت بڑا نقصان ہوگا، تو انہوں نے آگے آ کر کے کسی کے ساتھ سیٹنگ کی، اور وہ سارے مرے ہوئے مرغے جو ہیں وہ ان کی گردنیں کاٹی، گرم پانی میں ڈالا، تیرے الگ کر لی، تیلے الگ کرنے کے بعد پھر کچھ کے بون لیس بنائے، کچھ کا کچھ اور پیس بنائے، اور پیس بنا کر پیک کر کے پھر مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں۔ یہ تو یہاں کا، تو باہر کے جو مرغے آ رہے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ وہ شرعی طور پر ذبح ہوئے ہیں یا نہیں۔ بلکہ معاملہ تو یہاں تک ہے کہ بہت ساری کمپنیاں جن کے پاس حلال سرٹیفکیٹ ہیں، اس کو ضروری ہے پہلے یہ چیک کرنا کہ حلال سرٹیفکیٹ اجرا کس نے کیا ہے، تب ان کی چیزوں کے کھائیں۔ بس میرا کہنے کا من چاہیے کہ کھاتے ہوئے آپ یہ ضرور دیکھیں کہ طیب پاکیزہ ہے بھی یا نہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ حلال سمجھ کر کھائیں اور ہوگا وہ حرام۔ یہاں کے بہت سارے بڑے ہوٹلوں میں، جن بڑے ہوٹلوں میں بہت ساری پولٹری چاہیے، وہ ہمارے دکان والے کے پاس کہتا ہے صبح کو روزانہ 200 مرغے، وہ کہتا ہے میں نہیں دے سکتا، 200 مرغے کہاں میں ذبح کروں گا۔ وہ پھر آرڈر کرتے ہیں باہر، اور باہر سے وہ مرغے ذبح کیے ہوئے پیک کیے ہوئے آتے ہیں اور ہوٹل میں کھا رہے ہیں۔ بلکہ بہت ساری شادیوں میں صورتحال یہی آ گئی ہے۔ تو شادیوں میں، فنکشنوں میں، بڑے ہوٹلوں میں، ہٹوں میں جو بھی پولٹری آ رہی ہے وہ شک کے دائرے میں ہے، یا حرام ہے یا مشکوک ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اسی سے جڑی ہوئی وہ چیز بھی ہے کہ جس میں صرف ٹیسٹ تو ہے، فائدہ کچھ نہیں، تو انسان صرف ٹیسٹ والا جانور نہیں۔ آج کی بے شمار بیماریاں صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہماری غذائیں صرف ٹیسٹ کی حد تک ہے، بس ذائقہ مزیدار ہونا چاہیے، بعد میں ہماری صحت کے لیے مضر ہیں یا مفید اس کو دیکھتے ہی نہیں۔ چنانچہ جتنے کولڈ ڈرنکس پیے جا رہے ہیں یہ صرف ٹیسٹ ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں، ذرا سا بھی فائدہ نہیں ہے۔ یقین جانیں، میڈیکل والے اگر ہوں گے وہ پڑھ سکتے ہیں، حفظان صحت کے اصولوں کا تقاضا بھی یہی ہے کہ سیدھا سادہ پانی لیمو ملا کر آپ کے لیے بہت مفید ہے، بمقابلے اس کے کہ آپ بہت مہنگی قسم کا کوئی کولڈ ڈرنک پئیں۔ اس میں تو زہریلے مواد بھی شامل کیے جاتے ہیں، اس میں تو ایسا کیمیکل ہے جو انسان کی صحت کے لیے مضر ہے۔ مزاج یہاں تک بن گیا ہے کہ چھوٹے بچے سے پوچھیں گے آپ چپس کھائیں گے کہ کیلا کھائیں گے، تو وہ منہ بسور کر کے کہتا ہے کیلا، وہ گاؤں والے کھاتے ہیں، ہم تو چپس کھانے والے ہیں، ہم تو چاکلیٹیں کھانے والے ہیں، جن چاکلیٹوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں اس میں کیا کیا چیز ملائی جا رہی ہے۔ بہرحال مشکوک غذائیں کھانے سے اپنی حفاظت کریں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ایک جنازے میں تشریف لے گئے، وہاں ایک خاتون نے آپ کی دعوت کی، حضور نے قبول فرما لی۔ اس خاتون نے پڑوسی خاتون سے کہا کہ بکری دے دو، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے کہا خامند یہاں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا خامند سے بعد میں پوچھ لینا۔ بکری لی، ذبح کی اور تیار کر کے حضور کے سامنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جانور مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا ہے، اس لیے میں نہیں کھاؤں گا۔ بیوی نے اپنے شوہر سے اس امید پر کہ شوہر اجازت دے گا، پھر فرمایا اس کو قیدیوں کو لے جا کر کھلا دو، خود تناول نہیں فرمایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں گئے، وہاں سے 2-3 کھجوریں اٹھائی، آپ علیہ السلام نے فوراً اس کے منہ سے کھجوریں نکال دی، کہا حسن ہم اہل بیت ہیں،
زکوٰۃ صدقات کی کھجوریں ہمارے لیے جائز نہیں تو منہ سے نکالتے. بہرحال اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. مصر کے یا شام کے کسی علاقے کا گورنر آیا تو شام کے وقت پہنچے تو حضرت عمر کو اطلاع کر دی کہ میں آ گیا ہوں, وہاں کے حالات سنانے ہیں. حضرت عمر نے اندر بلا لیا اور بلانے کے بعد وہاں کے تمام حالات سنے, جو حالات وہ بیان کرتے سنتے رہے. اس کے بعد پھر بات جب ختم ہو گئی تو اس شخص نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھنا شروع کیا, اہل و عیال ٹھیک ہیں, آپ ٹھیک ہیں, ذاتی گفتگو کی. تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا رک جاؤ, چراغ بجھا دیا, اور چراغ بجھانے کے بعد اب پوچھو کیا پوچھنا ہے. کہنے لگا حضرت چراغ کیوں بجھا دیا؟ کہنے لگا تم نے ذاتی گفتگو شروع کی ہے, چراغ اس کے لیے نہیں جلا سکتے, یہ بیت المال کا چراغ ہے. تم اب تک امت کے مسائل بیان کر رہے تھے, بیت المال کا چراغ جل رہا تھا. یہ کہہ کر کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کے دفتروں میں ہمارے بھائی جو کچھ کرتے ہیں وہ خود اپنا جائزہ لے لیں. اللہ تعالی ہم کو سچا مسلمان بننا